سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر اگلی مذاکرات کی اگلی نشست میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات ختم کر دیں۔ مذاکرات نے ختم ہونا ہی تھا۔ 20 جنوری کے قریب آ کے عمران خان نے پینترا بدل نہیں تھا۔ سب کو پتا تھا ٹرمپ کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، ٹرمپ کے آنے کے بعد کون سے مذاکرات، اسی لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ ڈیڈ لائن کے قریب آ کر مذاکرات کو ختم کرنے، ناکام کرنے کے لیے تحریک انصاف کے جو رنگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے کہا ہم لکھ کر نہیں دیں گے، اور 2-3 ہفتے اس کا بات میں ضائع کر دیے کہ ہم لکھ کر نہیں دیں گے۔ اس کے بعد پھر لکھ کر دینے کے لیے کہا کہ اگر اگلی میٹنگ میں جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو ہم ختم کر دیں گے۔ تو مذاکرات توڑنے اور ختم کرنے کے بہانے تلاش کیے جا رہے تھے، اور 20 جنوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ عمران خان نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا یا مذاکرات ختم ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ سب کو اس کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان پر ڈیجیٹل حملے کی تیاری ہے، ایک سوشل میڈیا جنگ شروع کی جائے گی، حملہ کیا جائے گا، پھر اس میں امریکی جو ہیں جو انہوں نے آن بورڈ کیے ہوئے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، پھر سڑکیں گرم کی جائیں گی، پھر احتجاج کیا جائے گا، پھر لاشوں کی سیاست کی جائے گی، پھر ان لاشوں پر امریکیوں کو اکسایا جائے گا، پھر ان کے ساتھ مل کر ایک بیانیہ بنایا جائے گا، اور پھر ٹرمپ کو مداخلت کی دعوت دی جائے گی کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائیں جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا، پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دیں۔ تو یہ سب ان کی ایک کوشش ہے، مجھے نہیں لگتا یہ کامیاب ہوگی، لیکن یہ ایک اسکرپٹ ہے، یہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کام کر رہی ہے اور 20 جنوری کا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے مذاکرات کی ناکامی کا سب کو پتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا تھا کہ یہ 20 جنوری کا انتظار ہے، 20 جنوری کا انتظار ہے، ٹرمپ کے آنے کا انتظار ہے۔ باقی کوئی بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھا، پی ٹی آئی بالکل سنجیدہ نہیں تھی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے ٹائم گین کیا ہے اور مذاکرات میں کوئی عملی جو پروگرس ہے وہ نظر نہیں آئی۔ فواد چوئی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ 8 سے 14 ماہ میں ملک میں انتخابات کرا دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں۔ مجھے تو اس بات میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ مطلب آپ یہ بتائیں کہ 8 سے 14 ماہ میں ملک میں انتخابات کیسے ہو جائیں گے؟ 4 صوبوں کی حکومتیں اور مرکزی حکومت، 5 حکومتوں پر یہ حکومتی نظام کھڑا ہے۔ بتائیں کہ سندھ کی حکومت کیسے ٹوٹے گی؟ سندھ کی حکومت کے اوپر تو آپ کے ٹریبیونل کیسز بھی نہیں ہیں کہ عدلیہ اس کو گھر بھیج سکے، کوئی الیکشن ٹریبیونل کے بھی معاملے نہیں ہیں، کیسے جائے گی؟ سندھ کی حکومت 2/3 اکثریت ہے پیپلز پارٹی کی۔ نون لیگ کی پنجاب کی حکومت مکمل اکثریت ہے، وہ نہ ٹریبیونل سے جا سکتی ہے نہ کہیں جا سکتی ہے، اور اگر مرکزی حکومت چلی بھی جائے تو پنجاب کی نون لیگ کی حکومت قائم رہے گی۔ کے پی میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، وہ قائم رہے گی۔ بلوچستان کی اتحادی حکومت ہے، اگر نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ٹوٹ بھی جائے تو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اپنی جگہ قائم رہے گی، نون لیگ کی پنجاب حکومت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ بلوچستان میں اتحاد بدل جائے گا، مولانا فضل الرحمان یہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے، یا مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہاں حکومت بن جائے گی۔ اچھا، اب جب چاروں صوبوں کی حکومتیں نہیں ٹوٹ سکتی تو مرکز کی حکومت کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ فرض کر لیں پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ وڈرا کر لیتی ہے اور مرکز میں کوئی بندہ بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہتا، تو کیا قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے؟ تو پھر پنجاب میں تو نون لیگ کی لاٹری نکل آئے گی، ان کی حکومت ہوگی، وہ سیٹیں جیت کر آ جائیں گے۔ کیا پی ٹی آئی کو وہ انتخاب قبول ہوگا؟ یا مولانا فضل الرحمان کے پی کے نیچے، کے پی کی پی ٹی آئی کی حکومت کے نیچے کے پی کا انتخاب مان لیں گے؟ لہذا مجھے نہیں لگتا یہ نظام اس طرح گر سکتا ہے جس طرح پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں کہ 8 سے 14 ماہ میں گر جائے گا۔ پی ٹی آئی نے نظام کو گرانے کی ایک نہیں کئی دفعہ کوشش کی ہے، اور اب انہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ نظام ایسے نہیں گرتا۔ 124 دن دھرنا دے کر ان سے نظام نہیں گرا، بعد میں نواز شریف کے لیے جوڈیشل کو کیا گیا تو اس کے بعد بھی نون لیگ کا ہی وزیر اعظم آیا، نظام نہیں گرا۔ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، جو آئین کا طریقہ ہے، نظام نہیں گرا۔ قومی اسمبلی میں پھر نیا وزیر اعظم آ گیا، کوئی الیکشن نہیں ہوئے، اور اس وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری کی، کوئی نظام نہیں گرا۔ پی ٹی آئی نے 150 استعفے دے دیے قومی اسمبلی سے، ان کا خیال تھا اب تو قومی اسمبلی چل ہی نہیں سکتی، قومی اسمبلی نے مدت پوری کی، نظام نہیں گرا۔
पंजाब और केपी की अपनी हुकूमतें तोड़ दी पीटीआई ने कि निजाम गिर जाए। 2 हुकूमतें तोड़कर भी निजाम नहीं गिरा और कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की, वफाकी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की, उल्टा हुकूमतें तोड़ने का नुकसान हो गया। तो निजाम इस तरह किसी एक जमात के कहने पे नहीं टूटता। निजाम के बहुत स्टेक होल्डर्स होते हैं जो निजाम को कई दफा कायम भी रखते हैं। निजाम यहाँ तो कोई मार्शल लॉ लग जाए तो टूट जाता है, वरना जमहूरी निजाम ऐसे नहीं टूट जाता कि किसी जमात ने कहा तो 8 से 14 माह में पूरे मुल्क में चारों सूबाई असम्बलियां भी टूट जाएंगी, कौमी असम्बली भी टूट जाएगी और इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि पीटीआई का मुतालबा है। इसका कोई आईनी रास्ता मौजूद ही नहीं है। कैसे मुतालबा पूरा होगा? मेरा मतलब फौज भी नहीं कर सकती जब तक कि कोई मार्शल लॉ ना लगाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई पूरे होंगे, या मुझे लगता है कि ये 8 से 14 माह में मुल्क में इंतखाबात हैं। मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और आगे चलेंगी। बुशरा बीबी के हवाले से बहुत खबरें हैं कि जी इमरान खान ने कहा है बुशरा बीबी जो कर रही हैं मेरे कहने पे कर रही हैं, मेरा फुल एतमाद है बुशरा बीबी को। लेकिन ये इमरान खान का पूरा एतमाद बुशरा बीबी को हासिल है, ये भी ठीक बात है। अभी सलमान को निकाला गया है, मोहम्मद को, अमेरिका वाले को जलील करके। हालांकि वो इमरान खान का कजन भी है, अली माँ का कजन भी है, लेकिन उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया उठा के पीटीआई से निकाल कर कि जो बुशरा के खिलाफ बोलेगा उसे इबरत का निशान बना देंगे। लिहाजा बुशरा बीबी का एतमाद को हासिल है, इमरान खान का एतमाद बुशरा बीबी को हासिल है, तो कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी ने इसी एतमाद की वजह से पीटीआई पे अपनी ग्रिप भी मजबूत की है, फाइनल कॉल की क़यादत भी की है, लोगों ने रिस्पांस भी दिया है। वो भाग गई तो उनका कैरियर जो है वो पेशावर से शुरू हुआ और डी चौक पर खत्म हो गया। अगर वो ना भागती, गिरफ्तारी देती तो बड़ी लीडर बन जाती, लेकिन भगौड़ी बन गई, भाग गई, लिहाजा उनका कैरियर उससे बहुत डैमेज हुआ। अब वो समझती हैं कि गंडापुर ने डैमेज किया या खुद डैमेज हुआ, बहरहाल भागने से उनका कैरियर डैमेज हुआ। अब आगे क्या, उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है, पीटीआई पे उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है। आगे उनकी सियासत क्या होगी? फिलहाल तो मुझे वो दोबारा जेल जाती नजर आ रही है। 190 मिलियन पाउंड में उनको सजा हो रही है और होने के इम्कानात हैं। उस सजा के नतीजे में वो दोबारा जेल चले जाएंगे। जो लोग कहते हैं बुशरा बीबी के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है इमरान खान की रिहाई के लिए, नहीं। बुशरा बीबी एस्टेब्लिशमेंट से कह रही हैं कि मुझे जेल ना भेजें, मुझे सजा ना करें, मुझे बाहर रहने दें, मैं आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हूं। मुझे इमरान खान का एतमाद भी हासिल है, मुझे इमरान खान की जगह लेने दें। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बुशरा बीबी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें उनका फैज़ से राब्ता, फैज़ के ताल्लुक, इस सारे पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बुशरा पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनके बैक चैनल भी मुझे नाकाम नजर आए हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो बैक चैनल इमरान खान के लिए थे, नहीं। बुशरा बीबी अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सजा बचाने के लिए मिन्नतरला कर रही थी, जो मेरी इतलात के मुताबिक कामयाब नहीं हुआ। उनको 190 मिलियन पाउंड में मुझे लगता है सजा हो जाएगी और वो दोबारा जेल जाएंगी। फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट को बुशरा बीबी बतौर इमरान खान की वारिस या रिप्लेसमेंट कबूल नहीं है।